ویلکم بیک بلیٹن کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ کولمبو میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سنسنی خیز مقابلے کے بعد فائنل کی دوسری ٹیم کا فیصلہ ہو گیا ہے. سری لنکا نے 2 وکٹ سے پاکستان کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے. فاتح ٹیم کا فیصلہ کن میچ کی آخری گیند پر ہوا. سری لنکا میچ جیت کر فائنل میں پہنچ گئے. ایشیا کپ کا فائنل اتوار کو بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا. آخری اوور میں زمان خان پر بھروسہ تھا لیکن فنش اچھا نہیں کر سکے. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کہ سری لنکا نے ہم سے بہت بہتر کرکٹ کھیلی ہے. بالنگ اور فیلڈنگ میں غلطیاں ہوئیں. مڈل آرڈر میں وکٹ کھیلتے تو حریف ٹیم کو دباؤ میں لا سکتے تھے. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے نگراں وزیر اعظم الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم نواز شریف ڈیل کے تحت آ رہے ہیں یا نہیں. جو تاثر میرے بارے میں بنایا جا رہا ہے وہی تاثر نواز شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بھی رہا. میرے لیے یہ تاثر انچبے کی بات نہیں ہے. $250 تک آ جائے یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ غیر قانونی کارروائیاں رکیں. اپنے اختیارات کا استعمال کروں گا. DGISI کی مدت کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی ہے. عمران ریاض خان کہاں ہے؟ اس حوالے سے میرے پاس معلومات نہیں. عام بات ہے انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل کی. میاں صاحب ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ڈیل میں سوال کو اگر I am not privy to the communication with other people. یہی تاثر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی رہا. یہی تاثر جو ہے بعد میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بھی رہی, پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی رہی. تو میرے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ اگر میرے لیے بھی یہی تاثر قائم کیا جائے. کوشچن ان سے بنتا ہے, مجھ سے نہیں بنتا. جب تک $250 کا نہ ڈالر ہو جائے ایسا کچھ ہے؟ ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. So it will continue till you have. یہ ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ان لافل ایکٹیویٹی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اس کے نتیجے میں ڈالر کا ریٹ کہاں آتا ہے کہاں نہیں آتا, اور کب تک کنٹینیو کرے گا؟ nothing to do with that. DGISI کی ایکسٹینشن کنفرم ہو گئی ہے. DGISI reports directly to you, sir. It is related directly to the national security. What I can assure you, whatever the decision the government takes, it would be in the best interest of Pakistan's national security. کہاں عمران ریاض خان؟ ابھی تک میرے پاس کوئی انفارمیشن اسپیسیفک نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. کسی لوکیشن کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں. ہم ایک دن رہیں یا ایک مہینہ رہیں قانون کے تحت ہوں گے. نگراں وزیر اعظم الحق کاکڑ کا AIY نیوز کو خصوصی انٹرویو. کہا الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا عمل کریں گے. صدر مملکت کے خط لکھنے کو سنجیدہ سمجھ رہا ہوں. ان کے خط کا کوئی قانونی پہلو نہیں. جب تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا کام جاری رکھیں گے. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی نگراں حکومتیں قانونی ہیں. PTI کو کالعدم قرار دینے کی سمری کابینہ میں آئی تو میرٹ پر فیصلہ کریں گے. سے ہو رہا ہے, پے در پہ ہو رہا ہے, ہر انٹرویو میں ہو رہا ہے, روزانہ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر تو آپ کی اوپینین بہت میرے لیے تو ایٹ لیسٹ ضروری ہے. ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ بیکاز یو آل سیم ویری کلیئر آن واٹ دا لا سیز اور واٹس ریکوائرڈ. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا اپنے ایکسرسائز انہوں نے انیشیٹ کیا ہوا ہے. وہ اپنے پروسیس کو جو ہے نا امپلیمنٹیشن پلان میں جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس تک پہنچی ہے اور وہ اس پہ اپنا فیصلہ صادر کریں گے. کب ان کو ہم ایک دن رہیں گے یا ایک مہینہ رہیں گے, وہ رہیں گے قانون کے تحت. 3 ماہ ہو سکتا ہے, 3.25 ماہ ہو سکتا ہے, 3.25 ماہ میں ہو سکتا ہے 6 ہو, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے سال ہو. دیکھیے اب وہ اسی لیے میں آپ کے اس جواب کی طرف ڈیفینیٹو آنسرز میں نہیں آنا چاہ رہا. کرانا چاہیے. جب تک سپریم کورٹ کا کوئی جوڈیشل کنکلوژن نہیں آتا وی آر باؤنڈ ٹو فالو دس پوزیشن. ہم دوبارہ اس خط کو, اس کا کوئی قانونی پہلو ہے ہی نہیں. قانونی پہلو اس وقت ہوگا جب سپریم کورٹ جو ہے نا اس پہ کوئی ڈیسیجن اگر کوئی دے گا. آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو نگران حکومتیں ہیں ان کو قانونی اور لیگل تصور کرتے ہیں؟ جی ہیں آج بھی آپ کی نظر میں؟ جی. ایسا کوئی تحریک انصاف پہ بین کا کوئی سمری آئی آپ کی کیبنٹ اس کو خارج الامکان کرتی ہے؟ یو ول ناٹ ایون کنسیڈر اٹ اور یو ول لک انٹو اٹ؟ یہ میں ضرور انشور کر دوں کہ ہم اس کو پورے میرٹ پہ اس کی ڈیلیبریشن کریں گے اور جو اپنے تئیں ہمیں درست لگا ہم وہ کریں گے. تورخم بارڈر آج کھولے جانے کا امکان ہے. افغانستان نے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کروا دی ہے. افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے یقین دہانی کروائی. افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان سرزمین پاکستان کے خلاف مداحنہ کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کے ناظر امور سے ملاقات میں یقین دہانی کروائی. افغان وزیر خارجہ نے پاکستان سے انسانی بنیادوں پر تورخم بارڈر کھولنے کی درخواست کی ہے.
خیبر پختونخوا میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خیبر پختونخوا حکومت نے بڑی حکمت عملی بنا لی ہے۔ اجلاس میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے بھی شرکت کی ہے۔ کمیٹی نے NCP گاڑیوں مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق معاملات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ صوبے میں اسلحہ بنانے والے کارخانوں کی رجسٹریشن اور آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محمد عاصم خان نے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا ناقابل برداشت عمل قرار دے دیا۔ منشیات اور غیر قانونی اسلحے کی سپلائی اور معاونت کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ اسٹریٹ کرائم کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر زیر صدارت صوبائی کابینہ کی بیٹھک میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ مقبول باقر نے کہا کوئی شخص موبائل فون لے کر نکل نہیں سکتا، یہ صورتحال ہرگز قابل قبول نہیں۔ نگراں کابینہ نے کراچی میں رینجرز کی تعیناتی میں 6 ماہ کی توسیع کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کچے میں انٹرنیٹ سہولت ختم کرنے کا بھی حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں پاک فوج کی مدد لی جائے گی۔ کچے میں اچھی شہرت کے حامل پولیس آفیسرز اور اہلکار تعینات کیے جائیں گے جو اچھی کارکردگی نہ دکھائے تبدیل کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے 11 مغویوں سے متعلق رپورٹ بھی طلب کرتے ہوئے ہدایات کی کہ مغویوں کے خاندانوں سے رابطے کیے جائیں۔ ڈی جی رینجر سندھ کی زیر نگرانی کچے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کی تیاریاں۔ سندھ رینجرز کے اسپیشل کمانڈو سمیت 3000 سے زائد جوان کچے میں پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے سندھ رینجرز کے جوان اور سندھ پولیس کے اہلکار کچے میں مشترکہ آپریشن کریں گے۔ سیکٹر کمانڈر شہباز رینجر بریگیڈیئر وسیم اختر کے زیر قیادت سرچ آپریشن انڈس ہائی وے سمیت کچے کے داخلی اور خارجی راستوں میں چوکیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ سینئر صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری میں ترجیحات بھی شامل ہیں۔ کچے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں تمام مخفیوں کی بازیابی امن و امان تک جاری رہے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ اجلاس میں کچے میں آپریشن کے احکامات جاری کیے تھے۔ ویلکم بیک، اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پی ٹی ایم ترجمان JSUI رہنما حافظ عبداللہ کی گاڑی پر بم حملہ، حافظ عبداللہ سمیت 12 افراد دھماکے میں زخمی ہو گئے۔ مستونگ میں حافظ عبداللہ کی گاڑی کے قریب موٹر سائیکل دھماکے سے اڑ گئی۔ JSUI رہنما کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر مستونگ نے بتا دیا ہے کہ دھماکے کے ریموٹ کنٹرول تھا۔ دھماکے سے ایک مسافر وین کو بھی بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ حافظ عبداللہ کے علاقے میں جلسے کے شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ JSUI نے کل کوئٹہ میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا انتخابات سے قبل قائدین پر اس طرح کے حملے کسی صورت قبول نہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ JSUI پر حملوں کے پیچھے وہ عالمی طاقتیں ہیں جو چیئرمین PTI کو لائن ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پیچھے عالمی طاقتیں، جن طاقتوں نے عمران خان کو پاکستان پر مسلط کیا۔ تخریب کار اور دہشت گرد صرف ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاستی موقف کی تائید کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ ان کی دشمنی ہے۔ ہمارے ساتھ دشمنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ دشمنی۔ کل کے لیے کوئٹہ کی تاجر برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مکمل ہڑتال کریں۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے اعلان کوئی بھی کرے پیپلز پارٹی فوری الیکشن چاہتی ہے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت PP سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا لاہور میں اجلاس، تجاویز جمع کروانے کے یہ سلسلہ جاری۔ اجلاس کل بھی ہوگا۔ شازیہ مری نے بتایا صدر کا خط بھی زیر بحث آیا ہے، صدر مملکت واضح موقف نہیں دیتے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ اجلاس میں اب تک کی آرا اسی سے سامنے آئی ہے، صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں تھا۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے نون لیگ کی قریبی 4 شخصیات وفاقی کابینہ میں وزیر بن گئی ہیں۔ نگراں کابینہ میں متنازع ارکان کی شمولیت پر پارٹی کیوں خاموش ہے؟ لاہور میں پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں ارکان کی قیادت سے احتجاج۔ نگراں حکومت میں نون لیگ کی قریبی شخصیات کی شمولیت کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حاجیمہ فواد، حسن فواد، عمر سیف سمیت 4 شخصیات کابینہ میں شامل ہوئے۔ ایسے ارکان کی شمولیت سے پنجاب میں واضح پیغام دیا جا رہا ہے، نون لیگ والے اپنے لوگ ایڈجسٹ کرا رہے ہیں۔ PP ارکان نے کہا نون لیگی رہنما تاثر دے رہے ہیں کہ اگلی حکومت ان کی ہے، نون لیگ کو اتنی سہولت کاری کیوں فراہم کی جا رہی ہے؟ نگراں حکومت بنانے والوں سے بات کی جائے۔ CEC اجلاس آج دوپہر 3 بجے دوبارہ ہوگا۔ اجلاس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو پریس کانفرنس کریں گے۔
शोकस नोटिस कोई मायने नहीं रखता, शोकस को रद्दी की टोकरी में फेंकने जा रहा हूं। माहिर कानून लतीफ खोसा कहते हैं कि शोकस देने से मुतालिक मुझसे भी ऐसी ही तवक्को रखी जाए। शोकस का जवाब दूंगा, इंतहाई सादा सा जवाब होगा कि किसी बुनियाद पर नोटिस दिया गया है, मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है, वकालत के पेशे पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी उम्मीदें पूरी होने पर अब बार्गेनिंग के लिए प्रेशर डाल रही है। सारी जिंदगी आइन और कानून का लेक्चर देने वालों ने इंतखाबात में ताखीर करवाई, अब किस मुंह से 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी को नताइज ना मिले तो रिएक्शन आ रहा है। जिन लोगों को पीपल्स पार्टी में आना था दूसरी जगह चले गए। नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी में कोई कंफ्यूजन है। जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के लिए, उनका ख्याल था इलेक्टेबल्स हैं, उनकी ट्रांसफर या पोस्टिंग पीपल्स पार्टी में की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने तमाम तर इल्जामात ने सर लिए, लेकिन जब वक्त आया तो फिर वो तमाम इलेक्टेबल्स जिनकी उम्मीद लगाई हुई थी कि वो पीपल्स पार्टी में आएंगे, वो इस्तेकाम में चले गए। और बलूचिस्तान में जो चंद लोग आए थे उन्हें वापस बुला लिया गया, हैंड हो गया। जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ फैसले किए गए, उन फैसलों के नताइज उस तरह नहीं निकले जिस तरह पीपल्स पार्टी चाह रही थी। अब उसके नतीजे में वो एक रिएक्शन दे रहे हैं कि जिसमें अपनी बार्गेनिंग चिप्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी जिंदगी हमें भाषण देती आई है जमहूरियत का, आइन का, उन्होंने इलेक्शंस डिले कराए और फिर आज किस मुंह से वो जमातें कहती हैं जनाब इलेक्शंस 90 रोज के अंदर कराएं। पीपल्स पार्टी शेखियां मारती है, तरक्की उनका काम नहीं है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का तबसरा। हनीफ अब्बासी ने कहा इसाक डार ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, अब इस जहाज को टेक ऑफ करना है जिसके लिए पायलट नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। सदर मुल्क ने इलेक्शन की तारीख दी, तजवीज नहीं, अब हर हाल में इलेक्शन की तारीख का लाहे अमल सुप्रीम कोर्ट ही देगी। सेनेटर अली जफर की सेनेट इस्ताके कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर अली जफर की AY न्यूज से गुफ्तगू, कहा सदर को एहसास है कि इसके पास अमल दरामद के वसाइल नहीं है। सदर मुमलिकत जानते हैं उनके पास सिर्फ कौमी असम्बली इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। इलेक्शन की डेट दे दी है, उन्होंने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। ये भी एहसास हुआ है प्रेसिडेंट साहब को, प्रोग्राम देना है इलेक्शन का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है। वो सिर्फ डेट नेशनल असेंबली की दे सकते हैं। उनको ये भी एहसास है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको इनकार कर दिया है मिलने से ही। मैं अपना जो फैसला है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता, कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन को मजबूर करें। मुशावरत के बाद हमने समझा खुद कुछ वे कर नहीं सकता, तो मैं यही कहता हूँ कि अदालत अब फैसला करे। और यहाँ पे आपको बताएंगे साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, शाहमूद कुरैशी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के वकील ने फैसला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इंतजार पंजोता ने कहा कि आज के फैसले में मायूसी हुई है, उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला देगी। केस के अंदर खान साहब की जमानत खारिज कर दी गई, शाह साहब की जमानत खारिज कर दी। पहले जमानत लगती नहीं है, इतना जो है टाइम गुजर जाता है, बेला वजह न जाने क्यों खान साहब की जमानत जो है वो आज खारिज कर दी गई। इसको हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। दोहरा मेयार इंसाफ का किसी कदर कबूल नहीं है। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि साइफर केस में PTI रहनुमा असद उमर को बड़ा रिलीफ मिल गया है। जमानत मंजूर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में समात। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने फैसले में कहा FIA के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में सहाफी ने असद उमर से पूछा आप वादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हैं? असद उमर ने जवाब दिया हरगिज नहीं, मुकदमा दबाव डालने के लिए है, मैं वादा मुआफ गवाह नहीं बन रहा। वो इल्जामात हैं वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्जाम तो कम से कम लगाए। यहाँ तो आप पूरी FIR पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्जाम किया है, तो उनको तो साथ माफी मांगनी चाहिए कि हमने सिर्फ प्रेशर दबाव। खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, पार्टी वालों को इजाजत नहीं मिली, सिर्फ वकीलों को और फैमिली को उसकी इजाजत। सदर साहब ने जो बताया है वो बिल्कुल आइन के अंदर वाज़ेह लिखा है, दुरुस्त उन्होंने बात की है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है। जलसे में 27 मार्च को असली साइफर था, ये तो वज़ीर आज़म ही बता सकते। सर आप वादा माफ गवाह तो नहीं बनने वाले सर। और यहाँ पे आपको बताएंगे सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इंतखाबी इत्तेहाद के लिए कोशिशें तेज। JUIFA और MQM पाकिस्तान का सिंध में मिलकर काम करने पर इत्तफाक।
کسٹم انٹیلیجنس کی 36 گھنٹے کے دوران کراچی میں اسمگلنگ کے خلاف تیسری بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ کوئٹہ سے آنے والی 2 بسوں سے بھاری مقدار میں اسمگل شدہ سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی کسٹم کے مطابق سگریٹ، چھالیاں، الیکٹرانکس اور دیگر کپڑے بھی بستوں میں خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا۔ ضبط شدہ سامان کی مالک 5 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ایف آئی اے کا ملکی اور غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی خرید و فروخت اور حوالہ ہنڈی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایف آئی اے لاہور زون نے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے 3 کروڑ روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ جوڑیاں بازار، دہلی کالونی، کینٹ صدر، چاند بی بی روڈ، لکی سٹار، کلفٹن اور دیگر علاقوں میں چھاپے۔ 26 دکانوں کے مالکان پر 9,75,000 جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ایک فلور مل سیل کر دی گئی ہے۔ 3 ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنے والے سپر سٹورز، منی مارکیٹ کے خلاف بھی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی زیرو ٹالرنس پالیسی کراچی میں رشوت، لاپرواہی اور شارٹ ٹرم کڈنیپنگ پر 6 افسران اور اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ایس ایچ او شیر شاہ اور انٹیلیجنس آفیسر کو معطل کر کے ان کے عہدوں میں تنزلی بھی کر دی گئی ہے۔ ایس ایس پی کیماڑی کے مطابق دونوں افسران نے چھالیہ سے بھری سوزوکی رشوت کے عوض چھوڑی تھی۔ ایس ایس پی کورنگی حسن سردار نیازی نے شاہ فیصل تھانے کی ڈیوٹی آفیسر ابرار کو غفلت اور لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی کورنگی کے مطابق تھانہ کورنگی میں تعینات اے ایس آئی کی شفیق عباس کو قبضہ مافیا اور لینڈ گرپنگ کی سرپرستی میں معطل کیا گیا ہے۔ تھانہ زمان ٹاؤن کی ہیڈ محرر اے ایس آئی دین محمد اور تھانہ زمان ٹاؤن کو بھی فرائض سے غفلت برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں رینجرز اور پولیس کی انٹیلیجنس معلومات پر مشترکہ کارروائی ہوئی ہے۔ چنسر گوٹ محمد آباد میں لیاری گینگ وار سے تعلق رکھنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق ملزم ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری اور پولیس موبائل میں ملوث تھا۔ گرفتار ملزم محمد عابد کا تعلق عرفان عرف جبل گروپ سے بتایا جا رہا ہے۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزم متعدد ایف آئی آرز میں پولیس کو بھی مطلوب تھا۔ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں ایک اور معصوم ننھی کلی کو خون میں نہلا دیا گیا ہے۔ ایک اور ماں کا کلیجہ چھلنی کر دیا گیا ہے۔